خودی کو بیچ کے آیا ہے وہ امیروں میں، جو اپنی بیٹی کو دلہن بنانے والا ہے۔ محترم صدر جلسہ، علماء اعزام اور سامعین اکرام اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہیز انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ امر، جہیز مفلس ماں باپ کے لیے مستقل درد سر، جہیز سماج کا ناسور اور کلنک، جہیز اسلامی معاشرے کے لیے باد سموم۔ شریکان جلسہ، میری تقریر کا عنوان ہے جہیز ایک لعنت ہے۔ یہ اولیاء حقیقت ہے کہ آج کے دور میں لڑکی کی جوانی اکثر نیند ماں باپ کی آنکھوں سے اڑا دیتی ہے۔ حاضرین جلسہ، کل معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، لیکن آج جہیز سے محروم دلہن کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ خوبصورت پھولوں میں سجا کر دعاؤں کے گلدستے کے ساتھ ماں نے جو امانت داماد کے سپرد کی تھی، جہیز کی لالچی ساتھ سسر نے اس ڈولی کو انگار کے سپرد کر دیا۔ مرد کی پسلی سے پیدا ہونے والی وہ نازک سی کلی زر پرستوں کے گھر کا ایندھن بنی ہوئی ہے۔ روپیہ کمانے والی بہو جل رہی ہے روز انگاروں میں لکھ، روپیہ کمانے والی بہو جل رہی ہے روز انگاروں میں لکھ، آج ابوذر مفلسوں کی بیٹیاں گھٹ کے مر جاتی ہے دیواروں پر لکھ۔ حاضرین جلسہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیرہ بیچ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے برتنوں کا انتظام فرمایا تھا۔ اسلام معدہ پرستی کا درس نہیں دیتا، اس نے مرد کو قوام بنایا ہے تاکہ وہ سامانی زیست کا انتظام اپنے دستے بازو سے کرے، بیوی کے نان منافع کا انتظام کرے، بیوی کے مال کو بلا اجازت استعمال نہ کرے۔ مگر افسوس سچ افسوس، آج جہیز کی لمبی فہرست پیش کی جاتی ہے، ہر بار نہیں فرمائش کی جاتی ہے۔ ان کے پیٹ کا جہنم حل میں مزید کی رٹ لگائے رہتا ہے۔ کیا کیا ندیاں پھر بھی فرمائشیں جاری ہے، کیا کیا ندیاں پھر بھی فرمائشیں جاری ہے، کیا خون بھی دیا بیچارے دلہن والے۔ یاد رکھیں، جہیز لالچ کی پہلی اینٹ ہے جس سے نفرت کی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ جہیز کے غلاظت نے پورے سماج کو گندگی سے بھر دیا۔ یہ ایک شیطانی بھوک ہے جو کبھی نہیں مٹتی۔ ہر آدھے گھنٹے ہر ایک دلہن جہیز کی بھیٹ چڑھا دی جاتی ہے۔ کون ہے جو حیدرآباد، مراٹھواڑہ اور خاندیش کی ان دو شیزاؤں کی حدوں کی حنا بندی کر کے جو ہر وقت اپنے والدین کو خاموش نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، مفلسین نے جن کی جوانی کو نگل لیا ہے، جو رسم و رواج کے ہاتھوں کنواری بیٹی ہے، جن کی پیشانی پر مفلسی کا داغ ہے۔ افسوس، غریب کنواریوں کی عفت کا کوئی محافظ نہیں ملتا، جن کی نگاہ ویرانیاں چند محروم یادوں سے آباد ہے، جن کی تڑپتی ہوئی سسکیاں ایک سا شکستہ کی فریاد ہے کہ اجنبی اپنے قدموں کو روکو ذرا، اجنبی اپنے قدموں کو روکو ذرا، سنتے جاؤے اشکو وہی داستہ۔ میری عصمت کی مغرور کرنے بنو، میری عصمت کی مغرور کرنے بنو، میری عفت کی غیور محافظ بنو۔ ایھا المسلمون، اس باپ کے درد کا دمہ کون بن سکتا ہے جس نے اپنے لگتے جگر کو خوبصورت ڈولی میں سجا کر رخصت کرنے کے بعد کہا تھا، ایک گردہ بک گیا تو کیا ہوا، ایک گردہ بک گیا تو کیا ہوا، ہاتھ تو بیٹی کے پیلے ہو گئے۔ اس باپ کے آنسو کون پوچھ سکتا ہے جس نے اپنے نور نظر کو الوداع کرتے ہوئے کہا، بیٹی اب اس گھر میں کبھی مت آنا، کیونکہ تیرے جہیز کے لیے میں نے یہ گھر بیچ دیا ہے۔ 15 دنوں کے اندر جان عزیز جہیز کملانے کی پاداش میں آگ کے سپرد کر دی گئی۔ مجبور باپ نے لگتے جگر کی لاش پر کہا، اب آیا یاد اے حرام جا اسنا مرادی میں، اب آیا یاد اے حرام جا اسنا مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ جو کچھ ہی بچے
بوڑھے ماں